تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ کہف آیات 45 تا 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ۔ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا۔ فاختلط به نبات الارض، زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی۔ فاصبح حشیما تذروه الریاح، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تفسیر، یعنی وہ زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی، وہ عروج بھی عطا کرتا ہے اور زوال بھی، اس کے حکم سے بہار بھی آتی ہے تو خزاں بھی آ جاتی ہے۔ اگر آج تمہیں عیش اور خوشحالی میسر ہے تو اس غرے میں نہ رہو کہ یہ حالت لازوال ہے۔ جس خدا کے حکم سے یہ کچھ تمہیں ملا ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ تم سے چھن بھی سکتا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ تفسیر، یعنی جب کہ زمین کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی اور پہاڑ اس طرح چلنے شروع ہو جائیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ اس کیفیت کو ایک دوسرے مقام پر قرآن میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهُمْ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، نمل 88۔ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ سخت جمے ہوئے ہیں، مگر وہ چلیں گے اس طرح جیسے بادل چلتے ہیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے۔ تفسیر، یعنی اس پر کوئی رویدگی اور کوئی عمارت باقی نہ رہے گی بلکہ ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ یہ وہی بات ہے جو اس سورہ کے آغاز میں ارشاد ہوئی تھی کہ جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک عارضی آرائش بنایا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ بالکل بے آب و گیاہ صحرا بن کے رہ جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا۔ تفسیر، یعنی ہر انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی آخری ساعت تک پیدا ہوا ہے، خواہ ماں کے پیٹ سے نکل کر اس نے ایک ہی سانس لیا ہو، اس وقت دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور سب کو ایک وقت میں جمع کر دیا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تفسیر، یعنی اس وقت منکرین آخرت سے کہا جائے گا کہ دیکھو انبیاء علیہم السلام کی دی ہوئی خبر سچی ثابت ہوئی نا، وہ تمہیں بتاتے تھے کہ جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا، مگر تم اسے ماننے سے انکار کرتے تھے۔ بتاؤ اب دوبارہ تم پیدا ہو گئے یا نہیں؟ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ ووضع الکتاب، اس وقت اعمال نامے سب کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندرجات سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِي هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ تفسیر: یعنی ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ کسی نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور وہ خواہ مخواہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے، اور نہ یہی ہوگا کہ آدمی کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا دی جائے یا بے گناہ پکڑ کر سزا دے ڈالی جائے۔